اور تم میں سے بعض پر لعنت کریں گے۔ وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، جہنم ہوگی۔ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیے صراحتاً قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو بیان فرمایا۔ ویسے تو یہ مقولہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، لیکن یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر دی گئی کہ ان لوگوں کے ساتھ ایسا ایسا ہوگا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وہی غیبی خبر ان لوگوں کے سامنے بیان کی کہ ایک تو یہ کہ اگر تم یہ اللہ کے علاوہ بت بنا کے ان کی عبادات کرو گے اور ان سے بہت زیادہ محبت رکھو گے تو پھر قیامت کے روز خود تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا۔ انکار کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو یا تو بتوں کو قوت گویائی دے دی جائے گی اور وہ کہیں گے کہ ہم ان سے بیزار ہیں، ان لوگوں سے، ان کی عبادت سے، اور لوگ ان بتوں سے بیزاریت کا اظہار کریں گے۔ اور اسی طرح ایک دوسرے پر لعنت کی جائے گی، جیسے قوت گویائی مل جائے گی تو جو بت تھے وہ ان پر لعنت کریں گے اور یہ بتوں پر لعنت کریں گے، یا آپس میں ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے، اس طرح کہ بعض لوگ بعضوں کو بت پرستی کی طرف مائل کرنے یا دین سے دور رکھنے کا سبب بنے تھے، تو جنہوں نے دور کیا تھا وہ دور ہونے والوں کو لعنت کریں گے اور دور ہونے والے دور کرنے والوں کو لعنت کریں گے، اور اس طرح بروز قیامت ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ اور پھر غیبی خبر کہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا نخواستہ بت پرستی کرتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں پر کوئی اس کا مددگار نہیں ہوگا۔ چنانچہ دنیا کے اندر تو بہت سے مددگار مل جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو اجازت مرحمت فرمائے وہ مدد بھی کریں گے، جیسے انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، علماء، فقہاء، شہداء، حفاظ قرآن، حتیٰ کہ خود قرآن شفاعت کرے گا، رمضان کا مہینہ شفاعت کرے گا، متبرک مقامات سفارش کریں گے۔ تو یہ تو ہے، لیکن ان کے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا وہ کوئی بھی چیز یقیناً کسی کی مدد نہیں کر سکے گی، اور کفار کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی مدد کی اجازت نہیں دے گا۔ فآمن لہ لوط تو ایمان لائے اس پر لوط علیہ السلام، یعنی ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لائے۔ ایمان لانے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں تھا کہ لوط علیہ السلام پہلے زمانہ کفر میں تھے یا وہ خود معاذ اللہ مبتلا کفر تھے اور بعد میں آپ ایمان لے کر آئے، بلکہ یہاں ایمان سے مراد ہے تصدیق نبوت، کہ لوط علیہ السلام نے جب ابراہیم علیہ السلام زندہ بچے آگ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو محفوظ فرمایا، تو لوط علیہ السلام نے اعلانیہ طور پر آپ کی نبوت کی تصدیق کی کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور یہ معجزہ ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے تعبیر فرمایا۔ فآمن لہ لوط تو ایمان لائے ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام۔ وقالا اور ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا کہ انی مہاجر الی ربی، بے شک میں ہجرت کرنے والا ہوں اپنے رب کی طرف، یعنی میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس قوم کو چھوڑ کر میں ہجرت کر جاؤں، شام کی جانب چلا جاؤں۔ تو آپ کی بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت لوط علیہ السلام یہ آپ کے ساتھ چلے اور یہ تینوں نفوس قدسیہ وہاں سے روانہ ہو گئے تھے۔ انہ هو العزیز الحکیم، بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ وہی غالب حکمت والا ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کا بہت ہی مقرب بندہ ہو، محبوب بندہ ہو، صلاحیتوں سے مالا مال ہو تو اسے اس کی مرضی کے مطابق نتائج بھی حاصل ہو جائیں اور وہ دین کا بہت بڑا کسی مقام پر اپنی مرضی کے موافق کام کرنے میں کامیاب ہو جائے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ محنت اور صلاحیتیں رکھنے کے باوجود انسان مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر پاتا۔ تو یہ بہرحال سامنے والوں کی ہی بدبختی ہوتی ہے، اس میں کوئی نبیوں کی طریقہ نبوت یا طریقہ تبلیغ میں کوئی نقص یا کمی نہیں ہوتی ہے، یہ سامنے والوں کی بدبختی ہوتی ہے کہ اس کو قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے دور میں بھی دین کا کام کرنے والوں کو اس قسم کے واقعات کو پڑھنے کے بعد ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ہم گھر والوں کو پیار و محبت سے سمجھاتے ہیں، وہ نہیں مانتے تو دل پہ مایوسی غالب ہو جاتی ہے۔ کسی دوست کو سمجھایا، باہر آفس فیکٹری کے ماحول کو صحیح کرنے کی کوشش کی، لوگوں نے تھوڑا سا مذاق اڑایا تو انسان ڈس ہارٹ ہو کر کوشش کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اور بعض اوقات یہ شکوہ سا ایک دل میں پیدا ہونے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری غیبی امداد مجھے کیوں نہیں حاصل ہو رہی،
یہ لوگ کیوں میری بات نہیں مان رہے؟ میں تو صحیح بات کہہ رہا ہوں، نماز کی بات کہتا ہوں، روزے کی بات کہتا ہوں، گناہوں سے بچنے کی بات کہتا ہوں، چوری سے بچنے کی بات کہتا ہوں، کام چوری سے ان کو روکتا ہوں، لیکن یہ میری بات ہی نہیں مانتے اور کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی، ایسا کیوں ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے کہ وہ کسی سے بہت بڑا دین کا کام لے لیتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان محنت کرتا رہ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت بھی بعض اوقات ہوتی ہے کہ یہ امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی اللہ تعالیٰ سامنے والے کو مہلت دیتا ہے مسلسل کہ وہ اپنے غلط کاموں پہ اصرار کرتا رہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرماتا۔ تو اس کو اپنے لیے ایک وقت آزمائش ہی سمجھنا چاہیے، اور کبھی بھی تبلیغ کی کوششوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے ہجرت کرتے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم نہ فرماتا تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نہ جاتے، تبلیغ کرتے رہتے، اللہ کے حکم سے ہجرت کی، لیکن بعض اوقات ایسا ہوا کہ آپ نے قوم کو پیغام دیا، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ عنکبوت چل رہی تھی اور تقریباً 26 آیات کی تلاوت و تفسیر مکمل ہو گئی تھی، اور ما قبل آیات میں حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر مبارکہ بھی شامل ہو گیا تھا۔ آخری جو آیت تھی اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوط علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، تو آپ کو گویا کہ دعوت دی تھی، تو لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو انعامات نازل کیے گئے دنیا میں آخرت میں، اب ان کا تذکرہ فرماتا ہے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اور ہم نے ہبہ کیے یعنی تحفتاً دیے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب۔ سب سے پہلے اسماعیل علیہ السلام تھے، پھر اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر ان سے یعقوب علیہ السلام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انعام ذکر فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو حضرت اسحاق اور یعقوب جیسے نبی عطا فرمائے آپ کی نسل میں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد باقی جتنے بھی نبی آتے رہے ہیں وہ سب حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور رکھ دیا ہم نے آپ کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو، یعنی جتنے بعد میں نبی آتے رہے سب آپ کی اولاد میں سے تھے، انہیں نبوت دی گئی اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں ان کو عطا فرمائی گئیں۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا، اور ہم نے عطا کیا انہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام کو ان کا بدلہ دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہوں گے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دین کے لیے قربانیاں دیں، اپنی جان قربان کرنے کے لیے پیش کر دی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس مقام سے ہجرت کر کے
ان مقامات کو چھوڑا جہاں سے ایک جذباتی وابستگی عموماً انسان کو ہوتی ہے کہ وہ طویل عرصے تک کسی مقام پر رہتا ہے تو اس مقام سے اس کو محبت ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے چونکہ بہت زیادہ جسمانی، روحانی، مالی قربانیاں دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا۔ ایک تو آپ کو انعام عطا فرمایا کہ نبوت آپ کی اولاد میں رکھ دی، انہیں آسمانی کتابیں عطا کی گئیں، تو یہ بہت بڑا انعام ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کی نسل میں نیک لوگ پیدا ہو گئے، بالفرض اگر وہ خود نیک نہ بھی ہو تب بھی یہ اس پر ایک اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، اور اگر گھر کا بڑا بھی نیک ہو اور اولاد بھی نیک ہو تو نور علی نور ہے۔ تو اولاد کا نیک ہونا، پرہیزگار ہونا، عالم ہونا، مفتی ہونا، یہ اس کے والدین کے لیے، اس کے خاندان میں سے جو بڑے آباء و اجداد گزرے ان سب کے لیے باعث فخر بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا میں ان کا اجر عطا فرمایا۔ دنیا میں اجر اس طرح عطا فرمایا کہ انہیں ان کی اولاد میں جب نبی پیدا ہوئے تو اس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دین میں مقبول رکھا ہے، یعنی ہر دین والا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بغض نہیں رکھتا ہے، محبت ہی رکھتا ہے۔ کوئی دین والا ایسا نہیں ہوگا جو آپ سے نفرت رکھتا ہو۔ اور اسی طرح درود ابراہیمی مشہور ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تذکرہ انشاءاللہ قیامت تک ہوتا ہی رہے گا۔ یہ دنیا کے اندر اللہ کے انعام ہیں، تو گویا کہ کسی کے نام کو اللہ تعالیٰ کا زندہ فرما دے اور لوگ اس سے محبت کریں تو یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انعاموں میں سے ایک انعام ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ آخرت میں ضرور مقرب بندوں میں سے ہوں گے، یعنی دنیا میں یہ انعام کہ شہرت، عزت اللہ نے عطا فرمائی، ثواب جاریہ کے سلسلے آپ کے لیے پیدا فرما دیے، اور پھر آخرت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب ترین بندوں میں سے ہوں گے، تو یہ آپ پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلُوطًا، بات پیچھے چل رہی تھی کہ ہم نے نوح کو نجات دی، ابراہیم کو نجات دی، اب یہاں فرمایا وَلُوطًا، اور لوط کو نجات عطا فرمائی۔ اذ قال لقومہ، جب کہا آپ نے اپنی قوم کے لیے انکم لتأتون الفاحشۃ، کہ بے شک تم ضرور لاتے ہو برائی کو، یعنی تم برے کام کرتے ہو۔ اور یہ مشہور ہے، سب کو معلوم ہی ہے تقریباً کہ ان کی قوم جو تھی وہ مردوں سے ہی اپنی خواہشات نفسانی کو پورا کر لیا کرتی تھی، عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، اور یہ ایک بری چیز تھی۔ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تم بہت بے حیائی کا کام کرتے ہو، برائی کو لے کر آتے ہو، تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے بھی یہ کام نہیں کیا، یعنی کوئی سبقت نہیں لے گیا اس برے کام کے ساتھ تم سے، اس عالمین میں سے تم نے سب سے پہلے یہ برا کام شروع کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس سے پہلے کوئی ایسا معاذ اللہ برا فعل نہیں ہوا کرتا تھا آپس میں۔ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اندر شیطان نے مرض پیدا کیا اور وہ آپس سے ہی ایک دوسرے سے ہی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے لگے تھے۔ پھر آپ نے سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا انکم لتأتون الرجال، کیا بے شک تم مردوں کے پاس آتے ہو، یعنی مردوں سے برا کام کرتے ہو، بدفعلی کرتے ہو، وتقطعون السبیل، اور تم کاٹتے ہو راستے کو کاٹنے کا مطلب کہ اس کے مفہوم بیان کیے، ایک مطلب تو یہ تھا کہ لوٹ مار کیا کرتے تھے، اسی لیے جو لوٹ مار کرنے والے ہیں انہیں قطاع الطریق کہا جاتا ہے، راستوں کو کاٹنے والے، ڈاکو جو ہوتے ہیں جو رات میں حملے کر کے قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو اسی طرح یہ بھی کیا کرتے تھے۔ اور یا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ راستوں میں گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے اور وہاں سے جو مسافر گزرتے تھے ان کے ساتھ بھی برائی کرتے تھے، تو اپنی قوم میں تو کرتے ہی کرتے تھے، ان کے ساتھ بھی برائی کرتے تھے، تو پھر لوگ بدظن ہو کر ان مقامات سے نکلنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا، یعنی ان کے یہاں سے جو جیسے شارع جا رہی ہوتی تھی وہاں سے قافلے آنا بند ہو گئے، اور اس طرح ان کے رزق کے معاملے میں بھی بے برکتی ظاہر ہوئی۔ تو اس کو بیان فرمایا کہ تقطعون السبیل، تم کاٹتے ہو راستے کو، یعنی تم نے راستے کو گویا کہ منقطع کر دیا، اب یہاں پہ لوگ آتے ہی نہیں ہیں، دوسرے راستوں سے چلے جاتے ہیں تمہاری اس بری حرکتوں کی وجہ سے۔ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم اپنی مجلس میں بری بات کرتے ہو۔ بری بات کیا تھی؟ گالیاں بکنا، یہ مفسرین نے فرمایا گالیاں بکتے تھے، گندی باتیں کرتے تھے، فحش باتیں کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، تو یہ گندے افعال ہیں۔ اور ان کی عادت تھی ایک دوسرے پہ تھوکنے کی، جیسے مذاق میں ایک دوسرے پہ تھوکتے ہیں، اس قسم کی حرکتیں کرتے تھے، یعنی گندے کام کرتے تھے جو ایک مسلمان باوقار مسلمان کو زیب نہیں دیتے ہیں، تو اس قسم کے کام کرتے تھے۔
تو یہ معلوم یہ ہوا کہ یہ جو بری قومیں ہوتی ہیں ان کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ اس قسم کی گندی حرکتیں کرنا، گالیاں بکنا، فحش باتیں، ایک دوسرے پہ تھوک رہے ہیں اور مطلب غلط قسم کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی غور و تفکر کرنا چاہیے کہ یہ تو ایک بری قوم تھی، معذب قوم ہے، معذب عین سے، مہذب نہیں معذب، یعنی جس پر عذاب نازل کیا گیا، ایک دوسرے نبی کی قوم ہے، تو انہوں نے اس قسم کے غلط کام کیا اور یہ کافر تھے کیونکہ آپ پر ایمان لے کر نہیں آئے تھے یہ لوگ۔ لیکن ہم تو مسلمان ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے سب سے افضل نبی کے امتی ہیں، ہم صاحب ایمان بھی ہیں، ہم ان کی طرح نافرمان نہیں ہیں، ان کی طرح ہم کوئی برے کام ویسے نہیں کرتے ہیں، لیکن ان میں سے کچھ برے کام اب ہمارے درمیان بھی رائج ہیں، خصوصاً جو نوجوانوں کا ایک گروپ ہوتا ہے اور خصوصاً خوشی کے موقعوں پر، شادی بیاہ کا موقع ہے، سالگرہ وغیرہ کا موقع ہے، ایسے موقعوں پر عموماً ان باتوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، سیٹیاں، تالیاں، گالی گلوچ اور فحش گوئی، اور ہمارے ہاں جو فائرنگ کا رواج ہو گیا ہے شادی بیاہ میں، بے سکونی پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں ہم میں بھی رائج ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی ان برائیوں کو مقام مذمت پر ذکر فرمایا، یعنی اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ تو ہمیں بھی غور کرنا چاہیے کہ کچھ کام ہم اپنی والدہ کی پسند کے کرتے ہیں، والد کے پسند کے کرتے ہیں، بیوی بچوں، ماں باپ، دوست احباب، استاد، محلے والے، خاندان والوں کی رضا کی خاطر کچھ کاموں کو ترک کر دیتے ہیں، کچھ کو اختیار کرتے ہیں، تو تھوڑے سے کام اللہ کی رضا کی خاطر بھی اگر چھوڑ دیے جائیں تو کیا حرج ہے؟ فحش کلامی کر کے وقتی طور پہ سوائے ہنسی مذاق کے یا تھوڑا سا نفسانی لذت کے اور کیا حاصل ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ تو اس لیے مطلب بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا بہتر رہتا ہے۔ مباح مذاق کرنا، جائز مزاح کرنا، اس کو شریعت منع بھی نہیں کرتی ہے، یعنی اس میں جھوٹ نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ نہ کیا جائے، ہر وقت ہی نہ کرتے رہیں، تو اس کی اجازت ہے۔ تو اس لیے مطلب جائز طریقوں سے اپنی ان خواہشات کو پورا کر لینا چاہیے، ناجائز امور سے بچنے کی کوشش ہی بہتر ہے۔ اب جب آپ نے سمجھایا تو حسب سابق جیسے پچھلی قوموں نے معاملات کیے، انہوں نے بھی ایسے کیا، تو فما کان جواب قومہ، تو نہیں تھا آپ کی قوم کا جواب الا مگر ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، مگر ان قالوا کہ انہوں نے کہا کہ ائتنا لے آئے آپ ہمارے پاس بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو، ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی بری بات کہ معاذ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ورنہ عذاب لے کر آئیے تو آپ کو سچا مانیں گے۔ تو نبی پر یہ بہتان ہے بہت بڑا، اور پھر دلیری اور جرت اللہ کے عذاب کے مقابلے میں اور برائی کو نہ چھوڑنے کے سلسلے میں دلیری آپ دیکھیے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے ان برائیوں کو، اگر سچے ہو تو لاؤ عذاب۔ تو آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہمارے مسلمان بھائی اور بہنیں جب ان کو پیار سے محبت سے سمجھایا جاتا ہے یہ گناہ ہے، یہ خطا ہے، آپ شراب مت پیجئے، آپ یہ نشہ مت کیجئے، آپ یہ بری چیز کو مت دیکھیے، آپ یہ بری بات مت کہیے، تو وہ جواب میں تنک کے بولتے ہیں، چڑک کے بولتے ہیں اور بڑے غصے کے ساتھ کہتے ہیں کہ ارے بھائی کیا ہوگا، زیادہ اللہ تعالیٰ میں جہنم میں ڈال دے گا، بھگت لیں گے، تم خاموش رہو۔ معاذ اللہ کیا وہ جہنم میں بھگتیں گے؟ تھوڑا سا دنیا کے اندر ٹینشن آتا ہے تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، چہرہ فق ہو جاتا ہے، کھانا کھانے کو دل نہیں چاہتا، راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، تو آخرت کا عذاب کیسے برداشت کریں گے؟ لیکن وہی بس جس طرح پچھلی قومیں تھیں کہ سامنے نبی کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے اور ہر صحیح بات کے جواب میں بھی ہمیں اوٹ پٹانگ بات ہی کرنی ہے، وہی طریقہ آج کل ہمارے بعض مسلمان بھائیوں اور بہنوں نے اختیار کیا ہوا ہے۔ لیکن ایسے لوگ قابل نفرت نہیں ہیں، یہ قابل رحم ہوتے ہیں،
یاد رکھیے اکابرین نے فرمایا کہ کسی گناہگار کے گناہ کی وجہ سے اس کی ذات سے نفرت نہ کرو، ہاں اس کے گناہ سے نفرت ضرور رکھو۔ تو یہ لوگ بیچارے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، انہیں ہدایت حاصل نہیں ہے، انہیں نہیں شعور اس بات کا کہ ہم کتنا بڑا گناہ کبیرہ کر رہے ہیں۔ فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ ڈرنے کا اظہار کرے تو وہ اسے چاہیے کہ احتیاطاً وہ تجدید ایمان کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے عذاب سے ڈرنے کا قرآن پاک میں حکم دیا ہے۔ تو گویا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتا ہوں تو وہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور یہ بعض صورتوں میں کفر ہو جاتا ہے۔ اس لیے احتیاطاً تجدید ایمان کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہوتی ہے کہ ہم حق بات کو سننے کے بعد کسی شخص کے منہ سے سچی اور صحیح بات کو سننے کے بعد اس کو انا کا مسئلہ بنا لیں کہ اگر میں نے تسلیم کر لیا تو میری ویلیو گر جائے گی اور اس کی عزت بن جائے گی، تو ہم نے اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے، اور پھر بڑی جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ ہم اس چیز کا انکار کر دیں اور برے قسم کے کلمات کہیں۔ یہ مسلمان کا کام نہیں، یہ کفار کا طریقہ تھا۔ تو ان قوموں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا، اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں تھا ان کی قوم کا جواب مگر صرف یہ کہ انہوں نے کہا کہ لے آئیں آپ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے عذاب کو اگر آپ سچ بولنے والوں میں سے ہیں۔ قال، حضرت لوط علیہ السلام نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں، رب انصرنی علی القوم المفسدین۔ جب آپ نے اپنی قوم کا یہ اتنا گھٹیا جواب سنا اور ان کی بے رخی بے مروتی ملاحظہ فرمائی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی، اے میرے رب تم مدد کر میری اس مفسد قوم کے خلاف، یعنی فساد کرنے والے اس قوم کے خلاف غیب سے میری امداد فرما۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ ان پر عذاب نازل ہوگا۔ لہذا اگلی آیات یہ بیان کریں گی۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند عذاب کے فرشتے بھیجے جو بڑے خوبصورت قسم کے لوگوں کی شکل میں آئے۔ تو پہلے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، ان سے ملاقات کی، پھر لوط علیہ السلام کے پاس گئے، اور لوط علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا تو پہلے پہچان نہیں پائے، تو بڑے خوبصورت تھے، تو آپ کو ایک خوف اور غم لاحق ہوا کہ اب میری قوم کو پتہ چلے گا تو معاذ اللہ ان کے ساتھ بھی برا فعل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو فرشتوں نے ان کو سمجھایا اور اللہ کا پیغام دیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور ایک روایت کے مطابق ان آیات میں تو یہ نہیں آئے گا، پچھلی آیات میں گزر چکا ہے کہ لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، ان لوگوں کے ساتھ، اور اس میں اس کا ذکر تو ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، لیکن پچھلی آیات میں جو ماقبل گزر چکی ہیں پہلے، ان میں اتنا ضرور تھا کہ یہ عورت ہی گئی تھی اور اس نے جا کر اطلاع دی کہ لوط کے پاس جو ہے کچھ مہمان آئے خوبصورت قسم کے، تو تم جا کے برا فعل کرو۔ تو وہ لوگ سب لوط علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے تھے اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آپ مہمانوں کو ہمارے حوالے کریں، ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں، اور معاذ اللہ ہم ان کے ساتھ برا سلوک کریں گے۔ تب پھر فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل فرمایا۔ تو اس کو اللہ نے بیان فرمایا کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس، ویسے بشرا کہتے ہیں خوشخبری کو، لیکن یہاں مراد پیغام کے ساتھ، کہ جب آئے ہمارے قاصد ابراہیم کے پاس پیغام کے ساتھ، یعنی اللہ کا پیغام عذاب لے کر وہاں پر آئے، قالوا، تو وہ بولے، یعنی یہ فرشتے بولے کہ اِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، کہ بے شک ہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ اِنَّا أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ، بے شک اس بستی والے ظلم کرنے والے ہیں، کہ ہم تو ان کو ہلاک کریں گے، اللہ کے حکم سے ہمیں بھیجا گیا ہے، تو اس بستی پر عذاب نازل ہوگا۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو آپ کو بہرحال لوط علیہ السلام کے واسطے سے اس قوم سے بھی ایک لگاؤ تھا، محبت تھی، تھے گناہ گار، لیکن جیسے وہی بات کہ گناہ سے نفرت رکھنی چاہیے، گناہ گار سے نہیں، اور انبیاء علیہ السلام کا دل بڑا ہی نرم، بہت ہی محبت والا ہوتا ہے، وہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا کوئی بھی بندہ جہنم میں جا کے عذاب بھگتے، لہذا کوشش یہی کرتے ہیں حتی الامکان کے لوگوں کو ہدایت حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے سب داخل جنت ہو جائیں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کہا، اللہ نے فرمایا قالا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ان فیہا لوطن، کہ بے شک ان میں تو لوط بھی ہیں، یعنی تم کیسے عذاب نازل کرو گے، ان میں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ قالوا، فرشتے بولے، نحن اعلم بمن فیہا، ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی ان میں ہے،
ہم ان سب کو جانتے ہیں۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، ضرور ہم نجات دیں گے لوط علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو سوائے ان کی زوجہ کے۔ کانت من الغابرین، وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ منافقہ عورت تھی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ بعض اوقات کسی بہت ہی مقرب اور نیک بندے کا قرب ملنے کے باوجود انسان اپنی شامت اعمال اور باطنی خباثت کی بنا پر اللہ کی رحمتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ لہذا بعض لوگ بہت ہی غلط قسم کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ کسی بہت بڑے کوئی عالم ہیں، کوئی مفتی ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، ان کے بچے اگر بالفرض بے راہ روی کی طرف چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اگر ان پیر صاحب میں، عالم صاحب میں، مفتی صاحب میں کوئی فیض ہوتا تو اپنی اولاد کو نہ سنبھال لیتے۔ تو معاذ اللہ اگر ان پیر صاحب، عالم صاحب، مفتی صاحب نے پوری کوشش کی، تربیت کی، بیٹوں کو سمجھایا، بچوں کو سمجھایا، لیکن اولاد نے خود نہ مانا تو ان کی بالکل گرفت نہیں ہے، نہ ان کو میدان محشر میں کوئی عذاب ہوگا اور نہ ہمارا اس قسم کے تنزیہ جملے کہہ کر ان کی دل آزاری کرنا جائز ہے۔ دل آزاری تو ایک عام مسلمان کی بھی حرام ہے، چاہے جائے کہ ایک پیر صاحب ہوں جو یقیناً عالم بھی ہوں گے، کیونکہ پیر عالم ہی ہو سکتا ہے، غیر عالم کو بیعت کروانا جائز نہیں ہوتا، اور اسی طریقے سے وہ مفتی ہیں یا بہت بڑے کوئی عالم دین ہیں تو ہم ان کے خلاف اس قسم کی باتیں کہیں یہ غلط ہے۔ تو اس لیے حضرت دیکھیں نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، وہ کفار کے ساتھ مل گیا تھا، اور یہاں لوط علیہ السلام کی زوجہ جو تھی وہ مطلب کفار کے ساتھ مل گئی تھی، تو اس میں ان نفوس قدسیہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اس کی بدبختی تھی کہ وہ ان کے ساتھ جا کر مل گئی۔ تو یہاں تک 32ویں آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور انشاءاللہ اس کے آگے یہ واقعات بیان ہوگا کہ فرشتے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے عذاب کی یہ وعید بیان کی اور اللہ کا پیغام پہنچایا تو کیا ہوا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 32 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ جب آپ نے قوم کو سمجھایا اور جواب میں قوم نے سرکشی کا معاملہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ اب نصیحت مزید ان کے لیے نافع نہیں ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے مطابق پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ اس ظالم قوم کے خلاف میری امداد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو عذاب کے ساتھ بھیجا، یعنی وہ فرشتے عذاب سے سمجھ لیں ان کے پیش رو تھے، عذاب سے پہلے آئے تھے اور اس کے بعد عذاب آنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت سے انہیں خوبصورت بنا کر بھیجا۔ تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کے بتایا کہ ہم عذاب کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی، اور آپ نے یہ جیسے پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ ان کے سامنے یہ کہا کہ اس میں قوم میں تو لوط بھی ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی جائے گی
سوائے آپ کی زوجہ کے کہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ چونکہ خوبصورت شکل کے اندر آئے تھے، لہٰذا اب ان کا آنا اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کو دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ کا یہ سوچنا کہ خوبصورت لوگ ہیں، میری قوم ان کے ساتھ بھی برا معاملہ کرنے کی کوشش کرے گی، تو آپ غمگین ہوئے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب یہ کہ آئے ہمارے قاصد لوط کے پاس، سِیءَ بِہِم، تو ناگوار گزرے وہ لوگ، یعنی ان کا آنا آپ کو ناگوار گزرا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے سبب دل تنگ ہو گیا۔ ان کے سبب دل تنگ ہونے کا مطلب یا ناگوار ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ان کی موجودگی کی بنا پر یا یہ مہمان کیوں آ گئے، بلکہ جیسے آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوا، اس وجہ سے آپ کو غم لاحق ہو گیا کہ اب میری قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ برا کام کرے گی، تو یہ مہمان کیا سوچیں گے دل کے اندر۔ لیکن وقالو، ان فرشتوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، آپ نہ تو خوف کیجئے اور نہ آپ غم محسوس کریں، انا منجوک و اہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو اور آپ کے اہل کو، یعنی گھر والوں کو، سوائے آپ کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بما كانوا يفسقون، اس سبب سے کہ یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ گناہوں کا بدلہ پچھلی قوموں پر اجتماعی عذاب کی شکل میں نازل ہوا اور پوری پوری قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری قوم میں اس قسم کے ہزارہا گناہ رائج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ہماری قوم سے مراد اس وقت موجود ہے، چاہے مسلمان ہوں، کفار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد اب اجتماعی عذاب کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے نبی کی کرم نوازی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کے ٹال دینے سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور معاذ اللہ گناہوں پر دلیر ہوں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کا اعتراف کرنے کے بعد خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یعنی ان کے مکانات کو چھوڑ دیا، اور یہ جو کفار قافلے لے کر جاتے تھے ان مکانات کو، تباہ شدہ مکانات کو دیکھا کرتے تھے کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی نشانی عبرت کے لیے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ لہذا یہ کفار جاتے ہوئے دیکھتے تھے کہ پچھلی قومیں جو اتنی بڑی بڑی قومیں تھیں، طاقتور تھیں، عمریں بھی ان کی طویل تھیں، اسباب و ذرائع ان کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ تھے، اس کے باوجود جب وہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گرفتار ہوئیں تو ان کا انجام برا ہوا۔ لیکن بہرحال جس پہ بدبختی طاری ہو جائے وہ کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ لہذا معاذ اللہ اسی قسم کے کچھ اثرات اب ہم پر بھی طاری ہونے لگے ہیں۔ پہلے جنازوں کے اندر ایک عجیب صورتحال ہوتی تھی کہ لوگ غم محسوس کر رہے ہوتے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا اور وہ تعزیت کرنے کے لیے جاتا تھا تو یہ نہ پہچان پاتا کہ میت کے قریبی رشتہ دار کون ہیں۔ وجہ لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے، یعنی غم منا رہے ہوتے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے، تو آدمی پریشان ہو جاتا تھا کس سے تعزیت کروں، تو ہر ایک غم زدہ ہے۔ اور آج کے دور میں بھی واقعی یہی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کس سے جا کر تعزیت کریں، اس لیے کہ ہر ایک خوش ہوتا ہے۔ اور یعنی ایسے ایسے منظر بھی نظر آئے ہیں کہ والد کا انتقال ہوا ہے اور بیٹیوں نے میک اپ کیا ہوا ہے، زوجہ نے میک اپ کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس قسم کی صورتحال بھی آپ کو نظر آئے گی آج کل کے دور میں۔ اور اب جنازوں سے عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جنازوں کے ساتھ جانے والے بھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبرستان پہنچ جانے کے بعد جنازہ رکھ کر اور ابھی قبر کی کارروائی چل رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ وہاں مشغول ہو جاتے ہیں اور باقی سارے دور قبروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہنسی مذاق ٹھٹے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، عبرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کہ جو عبرت حاصل کرے صاحب عقل قوم قرار دیا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ،
کہ ضرور ہم نے چھوڑ دی ہے، بے شک ہم نے چھوڑ دی ہے ان میں سے ایک واضح نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر نصیحت اور عبرت وہی قوم حاصل کر سکتی ہے جو حقیقتاً عقل سلیم رکھتی ہو، عقل کامل رکھتی ہو۔ ورنہ عقل تو ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے، ان کفار کو بھی تھی، لیکن عقل کامل نہیں تھی۔ اس عقل کے استعمال کا ان کو طریقہ معلوم نہیں تھا، یا پھر ان کی نفسانی خواہشات ان کی عقلی تقاضے کے اوپر غالب آ گئی تھی۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے عبرت حاصل کر کے نبیوں کے پر ایمان لے کر آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو، قرآن کو مان لو۔ لیکن نفسانی خواہش کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے تو ہمارے سرداری جاتی رہے گی، اور یہ ہمارے متبوع بن جائیں گے، ہم تابع ہو جائیں گے، یہ ہمارے رہنما ہو جائیں گے، ہم ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور یہ ان کو برداشت نہیں تھی، لہٰذا وہ برباد ہو گئے اور ایمان لانے کی سعادت سے محروم رہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے یعنی لوط علیہ السلام کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ فقال، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور تم اخروی دن کی یعنی قیامت کے دن کی قوی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ لہٰذا آپ کی قوم کی مشہور تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو آپ نے ان تمام جو غلط قسم کے امور اس قوم میں رائج تھے اس سے منع فرمایا، نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، شدید زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، یعنی دھنس گئے اندر، ہلاک و برباد ہو گئے، سب کے سب مارے گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور ہم نے عاد اور ثمود کو ہلاک فرمایا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تم پر ظاہر ہو گئی ہیں ان کے گھر، ان کی بستیاں، یعنی ضرور بے شک تمہارے لیے ظاہر ہو گئی ہیں ان کے مساکن، ان کی جو بستیاں تھیں، ان کے جو آثار تھے، کیونکہ کفار قافلوں پہ جاتے تھے تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس قوم کے اثرات، آثار موجود ہیں، مکانات کے کھنڈرات، یا جو غاریں وغیرہ بنا کے بعض اوقات رہا کرتے تھے، وہ غاریں وہاں موجود تھیں، تو اس سے وہ ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کیا کرتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، اس کی تفسیر بیان کر دی گئی تھی، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے اعمال کو مزین، سنوار دینے کا مطلب، خوبصورت کر کے پیش کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک گندہ فعل کر رہا ہوتا ہے، برا فعل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی قباحت پر اس کی نگاہ نہیں پڑتی ہے، بلکہ اس سے جو دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کوئی اور نفع حاصل ہو رہا ہے، مزہ حاصل ہو رہا ہے، لذت حاصل ہو رہی ہے، آدمی فقط اس پر نگاہ رکھتا ہے، تو گویا کہ شیطان اعمال کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کر دیتا ہے کہ پھر اگر کوئی ان سے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو روکنے والا برا لگتا ہے، اعمال برے نہیں لگتے ہیں۔ تو جب ایسا ہو جائے کہ کوئی نافرمانی سے، گناہ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت بری محسوس ہو اور وہ گناہ اچھا لگنے لگ جائے، تو سمجھ جائیے کہ اس گناہ کو شیطان نے مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں راستے سے روکا، یعنی شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور انہیں راستے سے روکا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ بصیرت رکھتے تھے، یعنی ان کو باطنی بصیرت حاصل تھی، ان کو شعور حاصل تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں وہی حق اور سچ ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا، تو یہ اور زیادہ قابل مذمت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کی عقلی ناقص سی ہو، صحیح بات سمجھ میں نہ آئے، تو پھر بھی شاید کوئی عذر بن سکتا ہوتا کہ بھئی چونکہ عقل کامل نہیں تھی، نبی کی بات کی اونچ نیچ نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو باطنی بصیرت رکھتے تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں یہ حق بات کہہ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ فعل صحیح ہے، یہ فعل غلط ہے، اس کے باوجود ہٹ دھرمی، تو یہ بہت زیادہ بری چیز ہے کہ انسان جانتے بوجھتے اور شعور رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور حق اور سچ بات کو اخذ نہ کرے۔
وقارون وفرعون وحامان، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قارون آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں ہی ہمارا بیان اس پہ گزرا تھا، آیات آئی تھیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، اور یہ منافق ہو گیا تھا۔ پہلے تو فرعون کے ساتھ مل گیا تھا، پھر بہرحال تائب ہو کر یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا جب فرعون غرق ہو گیا تو، لیکن پھر معاذ اللہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، تو موسیٰ علیہ السلام کی پھر دعا سے زمین نے اس کو نگل لیا تھا۔ اور اسی طرح فرعون اور حامان، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور حامان اس کا وزیر تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا اور معجزات دکھائے تو یہ ایمان لانے کی طرف مائل ہوا تھا، لیکن حامان نے اس کو سمجھایا کہ اگر تو ایمان لے آیا تو تیری یہ بادشاہت جاتی رہے گی، تو نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہو جائے گا، لہٰذا اپنی جگہ جمع رہے۔ تو حامان کے غلط مشورے کو قبول کر کے فرعون کفر پر ڈٹا رہا اور آخر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ تو اس طرح بہت سارے حامان آج کل کے دور میں بھی آپ کو نظر آئیں گے جو غلط قسم کے مشورے دے کر سامنے والے کو مروا دیا کرتے ہیں۔ تو پہچاننا ہوگا کہ کون صحیح مشیر ہے اور کون حامان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا۔ فرعون اور حامان دریا میں ڈوب کے مرے، اور قارون موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے زمین میں دھس گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ۔ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا۔ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے کہیں سبقت لے جانے والے، بھاگ جانے والے نہیں تھے۔ یعنی انہوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ ان کا اپنا خیال تھا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچنے والا نہیں، نہ وہ بچنے والے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہ کے سبب۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ بغیر کسی وجہ کے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ ان کے گناہ ایسے تھے، ان کی خطائیں ایسی تھیں کہ اللہ نے ان کی گرفت فرمائی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ کیا، پتھر بھیجے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض من أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہیں ایک سخت آواز نے، چنگھاڑ نے جکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ دھسا دیا ہم نے ان کو زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں ہم نے دریا میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر عذاب نازل فرمائے تو اس عذاب کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اوہ اتنا شدید عذاب، یار اللہ نے یہ اتنا شدید عذاب دیا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے جرم اور گناہ ہی ایسے تھے کہ وہ اس عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔ لہٰذا حدود کو جاری کرنے کے بارے میں جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ یہ ظلم ہے کہ کسی شخص کو، زانی کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے، تو یہ حقیقتاً ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا کہ جب ایک اسلامی سزا پہلے مقرر تھی تو کیوں ایک ایسا فعل کر کے اپنے آپ کو اس اسلامی سزا کا مستحق بنایا۔ قصور معاذ اللہ سزا بنانے والے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کرنے والے کا ہے۔ سزا تو اصلاح کے لیے بنائی جاتی ہے، عبرت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس لیے تو نہیں بنائی جاتی کہ آپ گناہ کر کے سزا کے مستحق ہو جائیں، اس لیے بنائی گئی ہے، بلکہ سزا ڈرانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ گناہوں سے دور رہیں۔ اب کوئی خود اپنے گناہ کے ذریعے اس سزا کو اپنے لیے جائز کروا لے تو اس میں اس کا قصور ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوست بنا لیے، یعنی بت وغیرہ بنا لیے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکڑی کی طرح ہے۔ کس طرح؟ اتخذت بیتن، کہ اس نے جالے کا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے، یعنی ہمارے لیے کاش کا لفظ ہوگا، ورنہ اللہ کے لیے ہم یوں بیان کریں گے کہ اللہ کی طرف سے اس کو بیان کیا جائے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس بات کو جان لیتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی جو انہوں نے بت وغیرہ بنائے اس کو بالکل مماثل قرار دیا مکڑی کے جالے سے، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی ایک جالا جب بنا لیتی ہے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے، آپ یوں ہاتھ ماریں ایک دم ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ ہوا سے روکتا ہے، نہ سردی سے، نہ گرمی سے، نہ گرد و غبار سے مکڑی کو بچاتا ہے۔ تو جیسے مکڑی ایک جالے کا سہارا لیتی ہے لیکن وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار بھی بت بنانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سہارا ہیں، لیکن جس طرح وہ مکڑی کا جالا مکڑی کو کسی خطرے سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح یہ بت بھی ان اپنے پوجنے والوں کو نہ دنیا کے کسی خطرے سے بچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی نفیس مثال سے اللہ نے بیان فرمایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کفار کی عادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان مثالوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کی اتنی بڑی شان اور وہ مکڑیوں کی مثالیں دے رہا ہے، مچھروں کی مثالیں دے رہا ہے۔ ان کا رد کرتے ہوئے آگے اللہ نے کلام فرمایا جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 41 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس سے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے اس جس چیز کی اس کے سوا وہ پوجا کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو کفار اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اور یہ مثالیں ہیں ہم انہیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے۔ جیسے پچھلے پروگرام میں آخر میں عرض کیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے یہ مکڑی کی مثال بیان فرمائی تو کفار کو مذاق سوجا اور کہنے لگا واہ بھی واہ، تمہارا رب تو یہ مکڑیوں کی مثال بیان کرتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے بیان فرما دیا کہ یہ مثالیں ہیں جن کو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں عقل والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی عقل والوں کو علم والے ہی سمجھتے ہیں، عقل و شعور والے ہی سمجھتے ہیں، یعنی ان کو اتنا علم ہوتا ہے، اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کسی بہت بڑی ذات کا، کسی حقیر چیز کا ذکر کرنا کوئی اس کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ وہ ذکر کر کے حسی مثالوں کے ذریعے کوئی بات سمجھانا چاہتا ہے تو عقل اور علم کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے، جس بات کے ذریعے، جس چیز کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے اس کی حقارت پر یا اس کے چھوٹے ہونے پر نگاہ نہ رکھی جائے۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ بنایا۔
ان فی ذالک لآیۃ للمؤمنین، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں کہ زمین اور آسمان کو آپ دیکھیے، ذرے ذرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر ایک دلیل ہے۔ آسمانوں کو دیکھیں، ستاروں کو دیکھیں، سورج کو دیکھیں، چاند کو دیکھیے، ہواؤں کے نظام کو دیکھ لیجئے، پانی کے نظام کو دیکھیے، غذا کے تقسیم کے نظام کو آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک ذات ایسی ضرور ہے جو واحد اور یکتا ہے اور پوری کائنات میں تصرف فرما رہی ہے۔ یہاں تک ہمارے 20 سپاروں کا اختتام ہو گیا ہے اور 21ویں سپارے کا آغاز ہے۔ سورہ عنکبوت ابھی چل ہی رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت فرمائیے اس کی جو آپ کی طرف کتاب سے وحی کیا گیا، یعنی کتاب اللہ میں سے جو کچھ آپ کی طرف وحی کی گئی، بھیجی گئی، اس کی آپ تلاوت فرمائیے، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ تو گویا کہ نبی کریم کو تلاوت کا بھی حکم ہوا، نماز قائم کرنے کا، لیکن تلاوت سے مراد یہ نہیں تھا کہ آپ علیحدہ کہیں بیٹھ کے بس جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں 10 قرآن ختم کر لیے، 20 قرآن ختم کر لیے۔ مراد یہ تھی کہ آپ لوگوں کے سامنے قرآن پاک کو پڑھ کر سنائیے، تاکہ آپ کی زبان اقدس سے جب قرآن نکلے گا تو قرآن ویسے ہی بابرکت، پھر آپ کی زبان مبارکہ سے نکلنے کی اور مزید برکات، تو لوگ اس کو سننے کے بعد دین کی طرف مائل ہوں گے، اللہ کی اطاعت کی طرف مائل ہوں گے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ تو یہ نص قطعی ہے، اس بات پر اللہ نے خبر دی ہے کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری نمازیں عموماً ہمیں بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے میں ناکام رہتی ہیں۔ کیا قصور نماز کا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ نماز کا کوئی قصور نہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ اس آیت میں کسی شبہے کی گنجائش ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح ادا کرتے ہی نہیں ہیں۔ سب سے پہلے نماز کی ادائیگی کے لیے علم ضروری ہے کہ ہم پاکی ناپاکی کا علم حاصل کریں، وضو، غسل، اس کے علاوہ نماز کی شرائط، واجبات، فرائض وغیرہ کا علم حاصل کریں، کن کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کیا کیا نماز کے مستحبات ہیں۔ یہ تمام چیزیں سیکھنے کے بعد یہ ظاہری ہم نے علوم سیکھ لیے، اس کے بعد خشوع خضوع کی حفاظت یہ بہت ضروری ہے، یعنی حضور قلب کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، نماز کی ادائیگی کے دوران اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ تو یہ احساس کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یا ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اس سے حضور قلب حاصل ہوگا۔ تو حضور قلبی کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، کامل طہارت کے ساتھ نماز کو ادا کرنا، آداب ظاہری، آداب باطنی کا لحاظ رکھ کے نماز کو ادا کرنا ضرور انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتا ہے۔ لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ہیں، کبھی ہماری طہارت ناقص ہوتی ہے، کبھی نماز کی ادائیگی بہت ناقص ہوتی ہے، اسی طرح خشوع خضوع کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ اکیلے بھی پڑھتے ہیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں خیالات پہنچ جاتے ہیں، رکعتیں بھول جاتے ہیں، اور امام صاحب کے پیچھے تو چونکہ پڑھنے کی ہمیں بالکل ہی آزادی ہے کہ ہم نہ پڑھیں، اور حکم ہے کہ خاموشی سے سنا جائے، یا ظہر عصر کی جیسے سری نمازیں ہیں جس میں سری قرات ہوتی ہے تو بس خاموش رہا جائے، اس میں ہم اپنے آپ کو خیالات کے دھارے میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس طرح نماز کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑا ہے، سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے۔ بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے، عظمت کے لحاظ سے، ثواب کے اعتبار سے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور تم اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریقے کے ساتھ جو سب سے بہتر ہو۔ یعنی اگر تمہارا مناظرے کا موقع ملے، تمہیں کفار کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ اس بات میں بحث کرنی ہو کہ تمہارا مذہب ٹھیک ہے یا ہمارا مذہب، تمہارے نبی پر ہی ایمان لانا کافی ہے، نبی کریم پر نہیں، یا ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، جب اس قسم کی کوئی بحث چھڑ جائے
تو بہت ہی اچھے اور احسن انداز سے بحث کرنی چاہیے۔ اور احسن انداز سے مراد یہ نہیں ہے کہ لہجے کا ٹھہراؤ، چہرے پہ مسکراہٹ، اچھے الفاظ کا استعمال، بلکہ مراد ہے کہ دلائل اور براہین کے ساتھ، قوی دلائل کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی کمزور دلیل کے ساتھ کسی کافر کے سامنے بیٹھے گا تو یقیناً اسے قائل نہیں کر سکے گا، بلکہ خود اپنے مذہب کے بارے میں تذبذب کا شکار ہو جائے گا۔ لہذا احسن سے مراد کے اچھے انداز سے تم مناظرہ کرو، اس سے مراد ہے کہ قوی دلیلوں کے ساتھ اور وسعت علم کے ساتھ۔ اس لیے تمام سننے والوں سے ہماری گزارش ہے کہ کبھی بھی کسی کافر سے آپ بحث نہ کریں، یہودی سے، عیسائی سے، ان کے مذہب کے بارے میں، بلکہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے تو کسی عالم دین سے اس کی ملاقات کروائیے۔ خود اگر آپ کرنے کی کوشش کریں گے تو یقینی سی بات ہے کہ نہ تو آپ دوسرے کے مذہب کو جانتے ہیں، اور ہمارا علم یہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو بھی مکمل طور پہ نہیں جانتے ہیں، نہ دلائل ہوں گے، نہ کچھ عقلی طور پہ دلیلیں دینے کی کوشش کریں گے۔ سامنے والے کے دلائل اگر قوی ہوئے تو پھر اپنے بارے میں خود شکوک و شبہات کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، وَقُولُوا، اور کہو تم، آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا، کہ ہم ایمان لائے اس کے ساتھ جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور نازل کیا گیا تمہاری طرف، وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اور ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر جھکانے والے ہیں۔ یعنی ارشاد فرما دیا گیا کہ تم ان سے اچھے انداز سے مناظرہ کرو، اور مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی جو اڑ گئے ہیں، بہت ہی مطلب سرکشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کفار وغیرہ کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف حملے کر رہے ہیں، تو پھر ان سے پھر اب یہ گفتگو زبانی نہیں بلکہ جہاد والا معاملہ ہوگا۔ اور تم ان سے یہ کہو کہ ہم جو ہم پر نازل کیے گیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن پر، اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ توریت اور زبور اور انجیل اللہ تعالیٰ کی کتابیں نہیں ہیں، ہم ان کو کتابیں مانتے ہیں، آسمانی کتابیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کتابیں ہیں، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ خود ہمارا قرآن بتا رہا ہے کہ یہ جو اب موجودہ توریت، زبور، انجیل ہے، یہ وہ کتابیں نہیں رہی ہیں جو بعینی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھیں، تو لہذا جس شکل میں وہ نازل کی گئی تھیں ان کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اور یہ جو تحریف شدہ، تبدیلی شدہ کتابیں ہیں ان کے ان مضامین پر ہمارا ایمان نہیں جو بدل دیے گئے ہیں۔ لہذا توریت، زبور، انجیل کو بھی ہم مانتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کو بھی سابقہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اور اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہے۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، یعنی قرآن عظیم کو نازل فرمایا۔ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، پس وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یعنی جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ یہودی علماء میں سے تھے، یؤمنون بہ، وہ ایمان رکھتے ہیں اس کے ساتھ، یعنی وہ قرآن پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں۔ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ، اور کچھ ان میں سے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی مزید کچھ کفار ایسے ہیں اہل کتاب میں سے ہیں جو قرآن عظیم پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیات کا مگر کفر کرنے والے، یعنی مشرکین وغیرہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، دیگر اہل کتاب بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن بعض اہل کتاب ایسے ہیں جو قرآن عظیم پر باقاعدہ ایمان رکھتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ، اور اس سے پہلے اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی بھی کتاب نہیں پڑھتے تھے۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھتے تھے۔ اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ،
تو باطل والے ضرور شک کرتے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی کتابیں وغیرہ لا کر دکھاتے اور پڑھتے نظر آتے یا اپنے ہاتھ سے کتابت کرتے، تو یقیناً پھر یہ لوگ جو ہیں، جو اہل باطل ہیں، یہ شک میں پڑ جاتے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ اہل کتاب جو تھے، یعنی توریت، زبور وغیرہ کے اندر، انجیل کے اندر یہ باتیں بھی درج تھیں کہ ایک آخری جو نبی ہوں گے وہ نہ تو کسی سے پڑھیں گے اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اگر آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے یا اپنے ہاتھ سے لکھتے تو ضرور یہ لوگ پھر شک میں پڑ جاتے کہ یقینی سی بات ہے کہ ہماری کتابوں میں تو اس نبی کی نشانی یہ ہے کہ نہ وہ پڑھیں گے نہ لکھیں گے، تو یہ کیسے نبی پڑھ رہا ہے، کتابیں پڑھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے نبی نہیں۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑھی قرآن سے پہلے، نہ ہی اپنے ہاتھ سے لکھا، تو اب انہیں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہ رہی۔ اور اسی طریقے سے اگر یہ کفار و مشرکین کو لیا جائے تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اکتساب کرتے رہتے یا اپنے ہاتھ سے لکھتے رہتے تو یہ کفار مکہ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ اپنے ہاتھ سے ہی لکھ کر کچھ لے آئے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے یہ دیکھا کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان رہے اور اس دوران آپ نے کوئی کتاب نہیں پڑھی اور نہ اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا، تو یقینی سی بات ہے اب ان کے لیے بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ یہ نبی جو ایک پوری کتاب لے کر آئے، جب یہ نبی ہمارے سامنے لکھتے ہی نہیں کبھی اپنے ہاتھ سے، تو یہ اپنے ہاتھ سے تو لکھ کر لائے نہیں ہوں گے۔ اسی طرح پہلے کبھی انہوں نے کتاب نہیں پکڑی، اب یہ کتابی شکل میں ایک چیز کو لے کر آ رہے ہیں۔ یعنی اس وقت تو نبی کریم ایسا نہیں تھا کہ کتابی شکل میں قرآن کو لے کر آتے، کیونکہ اس زمانے میں تو قرآن اس طرح مدون نہیں ہوا تھا جیسے بعد میں ہوا۔ لیکن بہرحال جو نبی کریم آیات نازل ہوتی تھی ان کو لکھواتے جاتے تھے، تو بعد میں ایک ذخیرہ اکٹھا ہونا شروع ہوا، تو وہ کفار کے لیے بھی اس مقام پر کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اس بات کو سمجھتے کہ 40 سال تک جو شخص ہمارے درمیان میں رہ کر کسی استاد کے پاس نہیں گیا، کبھی اس نے کوئی چیز نہیں لکھی، وہ کیسے اپنے پاس سے اتنی بہترین کتاب وضع کر کے لا سکتا ہے اور کیسے اپنے پاس سے اس کو لکھ سکتا ہے؟ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے شک کیا۔ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، بلکہ وہ روشن آیتیں ہیں ان کے سینوں میں جن کو علم دیا گیا۔ یعنی یہ جو قرآن عظیم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آیات نازل فرمائیں، یہ علماء اور حفاظ کے سینوں میں محفوظ ہیں، یعنی جن کو علم دیا گیا ان کے سینوں میں یہ چیز